بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ آج جو ہے کلاس ہے نحمد نصلی علی رسول کریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ میرے لیے کھول دیجئے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دیجئے، اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دیجئے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں۔ یہ دعائیں پڑھ لیجئے ہمیشہ کی طرح۔ ربنا یسر ولا تعسر بالخیر، اے ہمارے رب آسان فرما دیجئے، مشکل نہ فرمائیے۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس کا اللہم فقہنی فی الدین، اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما۔ جیسے ہم لوگ جانتے ہیں اب 3 کلاس ہے، بس اس کے بعد ایک اور کلاس رہ گئی ہے کورس کے ختم ہونے کے لیے الحمدللہ۔ گناہ جو ہے ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، لیکن اب اس میں ہم کوشش کریں گے کہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں اور اس کا گناہ کسے کہتے ہیں، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور کون کون سے گناہ کبیرہ ہیں، اور صغیرہ جو چھوٹے ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں، کون سے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا بریف پڑھیں گے، ورنہ یہ سبجیکٹ بہت لمبا سبجیکٹ ہے یہ چیپٹر۔ تو بہرحال جو ہے انسانی اعمال سے اللہ تعالیٰ نے جو حالات انسان پہ آتے ہیں اچھے یا برے، یہ جو ہے انسان کے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں۔ جیسے اگر سے کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے تو اچھے عمل کرتا ہے تو اس کے اچھے جو ہے اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتے ہیں، خوشحالی عطا فرماتے ہیں، بارشیں عطا فرماتے ہیں، جو ہے مہنگائی کو کم کر دیتے ہیں، اور جو ہے ہر طرف امن و سکون رہتا ہے، زلزلے اور طوفان سیلاب سے بچتے ہیں، دہشت گردی اور دوسرے پریشانیوں سے بچے ہوئے رہتے ہیں، بڑے بیماریوں سے بچے رہتے ہیں۔ اگر وہی ہمارے بدعمالی ہوتی ہے، ہمارے اعمال اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر جو ہے بیماریاں بھیجتے ہیں اور ہمارے نقصان دیتے ہیں، کہ کاروبار میں نقصان، مال میں نقصان، جان میں نقصان، یا ہم جو ہے کامیاب دنیا کی زندگی میں بھی کامیاب نہیں ہوتا، آخرت کی زندگی میں تو ناکامی ہوتی ہے، دنیا کی زندگی میں بھی ناکامی ہوتی ہے اور غم ہوتا ہے، بارشیں نہیں ہوتی، یعنی کہ ہو جاتی ہے، بارش نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی فصلیں، اناج، گیہوں وغیرہ نہیں پیدا ہوتا، پھل وغیرہ نہیں پیدا ہوتے، فروٹس نہیں پیدا ہوتے، اس کی وجہ سے مہنگائی بڑھ جاتی ہے بارش نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے تو جیسے اعمال کرتے ہیں ویسے ہی اس کے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے فیصلے فرماتے ہیں۔ تو جیسے گناہ جتنے بڑھ جاتے ہیں تو اتنے جو ہے آج کے زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں کیا بولتے ہیں آپ کے سائیکلونس آتے، طوفان آتے، ارتھکویکس آتے، اور کئی قسم کے بیماریاں ہیں، دہشت گردی ہے، مہنگائی بڑھی ہوئی ہے، بارش کا نہ ہونا، وقت پہ بارش نہ ہونا، یا پھر بے وقت بارش ہونا، تو یہ سب سارے جو ہے اعمال کا نتیجہ ہے، ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اسی کو جو ہے بہت ساری قرآن کی آیتوں میں اس کے بارے میں آیا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے احادیث میں بھی یہ بات آئی ہے کہ گناہ کے کیسے اثرات پڑتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے ہم قرآن کے کچھ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 آیت نمبر کی ہم یہ کرتے ہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ یعنی اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ اور جو شخص میری نصیحت، اللہ نے جو ہم کو دیا ہے، اس کے نصیحت دی ہے، اس کے آرڈرز دیے ہیں، اس سے ہم فلفل نہیں کریں گے تو اس کو کیا ہوگا، دنیا اور آخرت میں تنگ کر دیں گے زندگی کو، اس کا جینا جو ہے مشکل کر دیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مطلب یہ ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل نہ کی بلکہ نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ اس پر دنیا کی زندگی تنگ کر دیں گے۔ یعنی
پریکٹیکلی اس کے کیا بولتے ہیں پیسوں کی کمی کر دیں گے، یا اس کی عزت کی کمی کر دیں گے، یا اس کے دل سے جو ہے سکون نکال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ دل میں سکون نہیں ہوگا، دولت بھی ہوگی لیکن چین نہ ہوگا، نیند رات میں برابر نہیں آئے گی، تو یہ کیا ہوگا؟ زندگی تنگ ہو گئی اس کی۔ اس طور پر کہ ہر وقت دنیا کی حرص، دنیا کی جو ہے نا ہمیشہ آگے بڑھنے کی فکر رہتی، آخرت کی فکر کم ہو جاتی، لیکن دنیا کی فکر اس کو زیادہ ہو جاتی، ترقی کی فکر اور کمی کے اندیشے میں بے آرام رہتا ہے، ہمیشہ جو ہے اس کے دل میں ایک ڈر خوف رہتا ہے، اس میں تکلیف ہوتی رہتی کہ میں آگے بڑھ جاؤں، دنیا میں آگے بڑھ جاؤں، آخرت کی جو ہے اس میں ہرس نہیں ہوتی، اس کی جو ہے طلب نہیں ہوتی، وہ نہیں چاہتا کہ میں آخرت میں بڑھوں، بلکہ وہ دنیا میں ہی بڑھنے کی کوشش میں رہتا ہے۔ دوسری آیت نمبر روم کی 41 آیت نمبر میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، روم کی آیت نمبر، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، یعنی اس کا مطلب ہے کہ لینڈ میں اور جو ہے سمندروں میں لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کے اعمال کے سبب خرابی پھیلتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ کہ ہمارے جب اعمال خراب ہوتے ہیں تو دنیا میں، زمین میں اور پانی میں، سمندروں میں، دریاؤں میں جو ہے کیا ہوتا ہے؟ خرابی پھیل جاتی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعد اعمال کا مزہ انہیں چکھا دیں۔ یعنی ہم جو گناہ کیے تھے اللہ چاہتے ہیں کہ ہم کو مزہ چکھا دیں تاکہ وہ دوبارہ ایسے گناہ نہ کریں۔ کیوں اللہ یہ دیتے ہیں چھوٹی سزا؟ اس لیے دیتے ہیں، دنیا میں سزا دیتے ہیں تاکہ ہم جو ہے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے پلٹیں اور اللہ کی طرف، اللہ کے احکامات کو مانیں، ورنہ جو ہے کیونکہ آخرت میں اگر ہم اللہ کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزار دیں تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں چلے جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کیا ہے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے عذاب، یہ چھوٹے عذاب ہیں، قیامت اور اس کے حشر کے جو عذاب ہیں، جہنم کے جو عذاب ہیں، اس سے بہت چھوٹے عذاب ہیں یہ سمندروں کے آبادیوں میں آ جانا، آپ کے شہر میں آ جانا، جیسے حیدرآباد میں جو پانی آ گیا یہ پوری تباہی مچا دیا، تو یہ سب کیا ہے؟ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ یا جو ہے ارتھکویکس آنا جس میں لوگ گھر گر جاتے ہیں، سارے مال خراب ہو جاتا ہے، لوگ مر جاتے ہیں، تو یہ زمین میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ فساد پیدا کر دیتے ہیں ہماری گناہوں کے اعمال کی وجہ سے۔ پھر ایک سورہ الشورى کی آیت نمبر 30 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور تم جو کچھ مصیبت پہنچی ہے، تم کو جو بھی مصیبت، جو بھی تکلیف، جو بھی پریشانی، جو بھی ہے، وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کاموں سے پہنچتی ہے۔ یعنی ہم جو اعمال کرے، جو ہم جو ہے اللہ کی نافرمانی کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کو توڑا، ہم نے جو ہے بڑوں کا کہا نہ مانا، یہ سب جو ہے اللہ کے ہی احکام ہیں۔ ہم بڑوں کی نافرمانی کرتے ہیں، یا ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، یا جھوٹ بولتے ہیں، یہ سب اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی ہے۔ جب یہ اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ مصیبت پہنچتی، تم کو جو کچھ مصیبت پہنچ رہی تمہارے اپنے گناہوں کے سبب پہنچی ہے، اور بہت سارے گناہوں سے تو وہ اللہ تعالیٰ درگزر کر دیتا ہے، بہت سارے گناہوں کو اللہ ڈھیل دے دیتے ہیں، فوری نہیں پکڑتے اللہ تبارک تعالیٰ، کیونکہ اللہ حلیم ہے۔ وہ جو ہے نا دیکھتے ہیں کہ شاید بندہ آج صبح توبہ کر لے اور گناہوں سے پلٹ جائے، اور اللہ پھر رات میں فرماتے ہیں کہ میرا بندہ توبہ کر لے۔ ایک مزے کی احادیث میں ایک بڑی عجیب بات آتی ہے، فرماتے ہیں کہ اس کے مفہوم میں یہ جو ہمارے اطراف جو سمندر ہیں وہ اللہ سے کہتے ہیں، اے اللہ تیری کھاتے ہیں، تیری نافرمانی کرتے ہیں، مجھے حکم دے دے ان سب کو ڈبو دوں گی میں۔ اور جو ہے نا زمین کہتی ہے اللہ سے، اے اللہ تیرے یہ بندے تیرا کھاتے ہیں، تیری جو ہے نا پہنتے ہیں، تیری چیزیں استعمال کرتے ہیں، تیری زمین پہ چلتے ہیں، اور یہ جو ہے تیری نافرمانی کرتے ہیں، مجھے حکم دے دے انہیں یہیں جو ہے نا زمین میں زمین میں جو ہے اندر غرق کر دوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم نے اسے پیدا کیا ہے تو تم کر لو، اگر میں نے پیدا کیا ہوں تو میرے یعنی بیچ میں نہ آؤ، بندے اور میرے بیچ میں نہ آؤ۔ اللہ جو ہے نا ڈھیل ہم کو دیتے ہیں کہ شاید بندہ آج توبہ کر لے، شاید رات کو توبہ کر لے، دن کو توبہ کر لے، تو اللہ جو ہے نا ڈھیل دیتے ہیں۔ نہ سب پریشانی اور فرما برداری سبب سکون ہے۔ نافرمانی کرنے سے کیا ہے، جیسے ہم پہلے بھی پڑھے، پریشانیوں میں، تکلیفوں میں، بیماریوں میں آدمی یہ ہوتا ہے، پیسوں کی کمی ہو جاتی ہے، مال کی کمی ہو جاتی ہے،
یعنی دوسرے اگر سے ہم اللہ کی فرما برداری کریں تو اسی میں برکت ہو جاتی ہے، آپ کو چین و سکون ملتا ہے زندگی میں، اور جو ہے مطمئن زندگی گزرتی ہے بندے کی۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور اگر ان بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے۔ جو ہے نا، جو ایمان لے آئے اور تقوی یعنی اللہ سے ڈر کے اللہ کے احکاموں پہ، اللہ نے جس چیز کو کرنے کا حکم دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو حکم کرنے کا دیا ہے اس کو کرتے، اور جو اللہ تعالیٰ جس کا حکم سے روکا ہے ہم کو اس کو روک دیتے ہیں۔ جس حکم اللہ تعالیٰ نے جس کو حکم دیا ہے، چلے گئے شاید کوئی ہاتھ اٹھائے، سوری وہ بند ہوگا شاید۔ اللہ تعالیٰ جو حکم دیے ہیں اس کی فرمانبرداری کرتے ہیں، اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اور اگر ان بستیوں والے ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ اور رسول جن چیزوں کا کام کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرنا ہے، جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جانا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ رک جانا ہے ان چیزوں سے جس کا حکم اللہ اور اس کے نبی نے ہم کو رکنے کا دیا ہے۔ ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے ہیں۔ آسمان سے ٹائم پہ بارش ہوگی، آپ کو چین و سکون کی بارش ہوگی، جیسے زمین میں جو ہے آپ کی کراپس جو ہے آپ کے بڑھیں گے، آپ کی جو ہے کھیتی باڑی بڑھے گی، اس میں اچھے اناج ہوگا، اچھے جو ہے آپ کے فروٹس آئیں گے، تو اس سے جو ہے سب چیزیں لوگوں کو کھانا اچھا ملے گا۔ اگر یہ نہ ہوگا تو زمین میں برکتیں اللہ نہ دیں تو اب جو پریشانی مہنگی ہو گئی، ٹماٹر جو ہے 10 ریال کا، 7 ریال کا، 8 ریال کا مل رہا ہے، نہ تو ورنہ یہ 2 ریال میں، 1 ریال میں، 3 ریال میں ملتا تھا۔ تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور وہ تقوی زندگی میں اختیار نہ کرنے کی وجہ سے ایسے چیزیں آتے ہیں۔ اب جیسے حیدرآباد میں پانی آ گیا پورا سارا، کتنے لوگ پریشان ہو گئے، یہ کس وجہ سے ہے؟ ہمارے گناہوں کے سبب۔ ہمارے گناہوں کے سبب آسمان سے بارش اللہ نے بھیج کے ہم کو تباہ کر دیا، یا جو ہے زمین کو جو ہے خشک کر دے کے، یعنی کیا کہتے ہیں آپ کے اس میں سے فصلیں نہ اگانے کی وجہ سے یہ ہم کو جو ہے پریشانی ہو جاتی ہے۔ لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا، ان کے بد اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پکڑ لیتے ہیں، اور اچھے اعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے اچھے فیصلے کرتے ہیں۔ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کی اصل ڈیفینیشن کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے انہیں نہ کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ بول رہا ہے آپ کو نماز پڑھو، روزہ رکھو، اس کو نہیں کرنا گناہ ہے۔ جن کے کرنے سے روکا ہے انہیں کرنا۔ اللہ نے کہا ہے جھوٹ نہ بولو، چوری نہ کرو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی کی غیبت نہ کرو، ہاں چوری نہ کرو، تو اس سے آپ کو رک جانا ہے۔ اگر یہ کریں گے تو یہ گناہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر بات، یعنی قرآن میں جو آیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات سے بھی روکا ہے آپ کو کر کے، بات کہہ کے جس سے روکا ہے اس سے رک جانا ہے۔ جس بات سے کہا ہے کہ یہ عمل کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، لوگوں سے محبت کرو، جانوروں کو تکلیف نہ دو، یعنی غیر ضروری کسی کو تکلیف نہ دو، پڑوسی کے ساتھ اچھے رہو، جس کو آپ کو کرنے کا حکم دیا اس کو کرنا ہے زبان سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اور جس سے رکنے کا حکم دیا ہے اس سے رک جانا ہے۔ اسی طرح فعل یعنی کام کر کے بتایا ہے، ایکٹ کر کے بتایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو ہے تھیوری سمجھیے، قول جو ہے تھیوری ہے، فعل یا عمل اس کو بولتے ہیں پریکٹیکل کر کے بتائے آپ، جیسے حج کیسے کرنا کر کے بتائے آپ، تو ایسے چیزیں نماز کیسی پڑھنا کر کے بتائے ہیں آپ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے بتایا وہ کرنا ہم کو جو ہے ثواب ہے، اگر نہ کریں گے اس ہٹ کے اپنی مرضی سے کام کریں گے تو وہ گناہ ہے۔ تو اب یہ بات آپ لوگ کو کلیئر ہو گئی کہ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا، جہاں کرنے کا حکم ہے وہاں نہیں کرنا، جہاں نہیں کرنے کا حکم ہے وہاں کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہو گئی آپ کو۔ تو گناہ میں بھی جو ہے نا 2 قسم کے گناہ ہوتے ہیں، ایک جو ہے کبیرہ گناہ، بڑے بگ گناہ جو بولتے ہیں آپ کو، جو ہے صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں، اس کے علاوہ معاف نہیں ہوتے،
پھر اس میں جو ہے نا صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، اس کو بھی توبہ کر کے گناہ ہونا پڑتا ہے. لیکن کبیرہ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کا حدیث میں یا قرآن میں اس پر نہ کرنے پر عذاب آیا ہو، اللہ کی لعنت آئی ہو، یا جو ہے نا سزا، اس کو پنشمنٹ دینے کا اس میں حکم ہو، یا جو ہے آگ میں ڈالے جائیں گے، جہنم میں ڈالے جائیں گے. یہ سب کیا ہیں؟ بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ کہتے ہیں اس کو. اردو میں کیا کہتے ہیں یا عربک میں؟ کبیرہ گناہ. کبیرہ گناہ کیا ہوگا؟ جس میں قرآن اور حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کا یا لعنت بھیجنے کا یا سزا دینے کا یا آگ میں ڈالنے کا یا جہنم میں ڈالنے کا وہ جو ہے نا حکم دیا ہے. تو وہ کیا ہوں گے؟ بڑے گناہ ہیں. اور صغیرہ گناہ کیا ہے؟ جو بچے ہوئے ہیں وہ سب صغیرہ گناہ ہیں. صغیرہ گناہوں کا کفارہ کیا ہے؟ اس کو جو ہے آپ کیسے ختم ہوں گے آپ کے گناہ؟ صغیرہ گناہوں پر بار بار کرنا بھی اور لاپرواہی سے لینا کام. کوئی گناہ چھوٹا ہے بول کے آپ بار بار کر رہے ہیں اور جو ہے نا اس کو کنٹینیوسلی کر رہے ہیں، توبہ نہیں کر رہے جب کا جب، تو یہ گناہ بھی کبیرہ گناہ میں شامل ہو جاتا ہے. علماء نے لکھا ہے اس کو لَكَبِيرَةٌ مَعَ الْإِسْتِغْفَارِ وَلَا صَغِيرَةٌ مَعَ الْإِصْرَارِ، یعنی کہ استغفار یعنی توبہ کے بعد کبیرہ گناہ باقی نہیں رہتا. کیا ہوتا ہے؟ بڑا گناہ آپ سے اگر ہو جائے خدا نہ خواستہ تو فوری توبہ کر لیں گے ہم، توبہ کر کے اللہ سے رو رو کے معافی مانگیں گے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں دوبارہ نہیں کروں گا. توبہ کا کیا ہے؟ پہلے تو ہم اللہ سے معافی مانگیں اور پھر دوبارہ یہ یعنی پکا ارادہ کریں کہ آپ میں دوبارہ پھر ایسی غلطی نہیں کروں گا. تو یہ توبہ ہوگی، یہ استغفار ہوگی. توبہ کے لیے جو ہے نا 2 رکعت اگر یہ ہو جائے تو اگر اللہ نے آپ کو ہدایت دے دے تو 2 رکعت نماز پڑھ کے صلاۃ التوبہ کر کے ہم اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگنا چاہیے. اور یہ اس میں کیا بول رہے ہیں؟ ولا صغیرۃ مع الاصرار، یعنی بار بار چھوٹا گناہ جب بار بار کے ساتھ صغیرہ گناہ، چھوٹا گناہ صغیرہ نہیں رہتا، یہ بڑا گناہ بن جاتا ہے. تو اس لیے چھوٹے گناہ سے بھی بچنا ہے ہم کو، بڑے گناہ سے بھی بچنا ہے. خدا نہ خواستہ اگر ہم کو کبھی گناہ ہو جائے تو گناہ بھی جو ہے نا بہت چیزوں کا، ایک دل کا گناہ ہوتا ہے، دل سے آدمی گناہ کرتا ہے، کسی سے جلن ہوتی ہے، کسی سے حسد ہوتی ہے، یہ دل کا گناہ ہے آپ کے. اور جو ہے بعض جو ہے آنکھوں کا گناہ ہے، غیر محرم کو دیکھنا آنکھوں کا گناہ ہے، یا فلمیں موویز دیکھنا آنکھوں کا گناہ ہے. اسی طرح کان کا گناہ ہے، کسی کی غیبت سننا، کسی کے گانے وغیرہ سننا، یہ بری گالی وغیرہ سننا، یہ جو ہے سب کان کے گناہ ہیں. زبان کے گناہ کیا ہے؟ آپ کے جھوٹ بولنا، لڑائی جھگڑا کرنا، کسی کی تہمت یا ان کی غیبت کرنا. تو یہ جو ہے نا پیر سے چل کے جانے کے گناہ کی طرف جانے والے گناہ ہیں. تو اس طریقے سے سب گناہ ہیں، بہت سارے گناہ بڑے کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، جس میں جو ہے نا یہاں پہ ہم کو 62 گناہ کے بارے میں تیزی سے ہم پڑھ لیں گے، اس کے بعد اس میں سے کچھ ڈیٹیل کے بارے میں پڑھیں گے، کیونکہ اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ سب چھوٹے گناہ ہیں. بعض علماء تو تقریباً جو ہے 400 گناہ کو گناہ کبیرہ میں شامل کیا ہے، لیکن یہاں پہ 62 ہے. سب سے پہلا سب سے بڑا گناہ کیا ہے دنیا کا؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ ماننا. یعنی ڈائریکٹلی ماننا بھی ہوتا، بس اندر طریقے سے بھی آپ کسی چیز کو اللہ کی جو صفات ہے اس میں شامل کر لینا. یہاں پہ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنا یہ باریکی کا معاملہ ہے. اگر آپ یہ بھی کر دیں تو یہ بھی شرک میں شامل ہوگا. کہ اگر بندہ یہ کہہ دے، کہ عالم صاحب نے لکھا ہے، اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں انڈیا کے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ مجھے جو ہے نا اس ڈاکٹر کے دوائی سے مجھے شفا ہو گئی، یہ کہنا بھی شرک ہے. کیونکہ شفا دینے والی ذات ڈاکٹر کی نہیں ہے، شفا کوئی دوا میں رکھی نہیں ہے. ایک دوا 2 مریضوں کی دی جاتی ہے، وہی دوا، ایک دوائی اسی دوائی سے ایک مریض اچھا ہو جاتا، دوسری دوائی سے وہی مریض مر جاتا ہے. ایک ڈاکٹر کے پاس 2 مریض آتے سیم پرابلم لے کے، ایک مریض ٹھیک ہو جاتا، دوسرا مریض ورسٹ ہو کے مر بھی جاتا. تو اس کا مطلب ہوا کہ زندگی، حیات، شفا سب اللہ کے پاس ہے. اس میں شریک کرنا، یہ بھی کہہ دینا کہ ڈاکٹر نے مجھے شفا دی، ڈاکٹر کی وجہ سے مجھے شفا ملی، یہ بھی نہیں، یہ بھی شرک کی یہ قسم ہے، ایک قسم ہے شرک کی. تو اتنی احتیاط اپنی زبان میں رکھنا ہے، ہر وقت ہم کو اللہ اللہ کا جو ہے نا اس کی طرف لگانا ہے. کوئی بھی چیز کو جو بھی آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے. تو اور جو ہے کسی نے کہا کہ بارش ہو رہی تھی ایک دفعہ،
تو بولے کیا وقت پہ آج بارش کرے اللہ تعالیٰ، یہ بھی شرک ہے. کیا ہر ہمیشہ اللہ ایسے ہی بارش کر دیتے ہیں، بے وجہ بارش کر دیتے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے جو بھی اس کرتے ہیں وہ حق ہوتا ہے، وہی اس کے فیصلہ ہوتا ہے. تو اس میں ہر وقت جو ہے آپ اللہ کی کوئی بات پہ اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے. جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ڈاکٹر کو جو ہے نا اس میں شفا نہیں، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے. سجدہ کرنا تو وہ تو بہت ایک دم کھلا کھلا ہے، لیکن انٹرنلی ایسے چیزیں کرنا، کسی کو بڑا ماننا، اللہ سے بڑا کسی طریقے سے، کوئی پیسے کو مانتا، کوئی لیڈر کو مانتا، کوئی گنڈے کو مانتا، کوئی جو ہے نا کیا بولتے بدماش کو مانتا، تو یہ سب جو ہے شرک یا جو ہے عمل ہو جائیں گے. جادو کرنا، جادو کا عمل کرنا یا کرانا، ناحق کسی کو قتل کرنا، سود کھانا کھلانا یا لکھنا، گواہ دینا، جتنے سود کے کیا بولتے ہیں آپ کے یہ ہیں سارے جو ہے اس میں جو لوگ کام کرتے ہیں انٹرسٹ پہ، وہ سب سارے جو ہے نا گنہگار ہیں. لکھنے والا، دینے والا، لینے والا، حساب کتاب کرنے والا، اس کا اکاؤنٹس لکھنے والا گنہگار ہے. بڑے گناہ ہیں. یتیم کا مال کھانا، جن کے والد مر جاتے ہیں تو ان کے زمین گھر وغیرہ کچھ بھی ان کا مال کھا لینا، والدین کی نافرمانی، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. زکوٰۃ نہ دینا، رمضان کے روزے جان بوجھ کر چھوڑنا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. حج کرنے کی طاقت، سب ساری چیزیں ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھے تھے، وہ ہونے کے باوجود نہ جانا. زنا کرنا، رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنا، تکبر کرنا، گھمنڈ کرنا، غرور کرنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، چوری کرنا، جھوٹی رشوت کھانا، برائبس کھانا، جھوٹ بولنا، ناحق کسی کو ستانا. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. مردوں کو عورت کی مشابہت کرنا اور عورتوں کو مردوں کی مشابہت اختیار کرنا. جیسے آج کل خواتین جو ہے بال کٹائے کے مرد کی طرح پینٹ شرٹ پہن کے گھومتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. یا پھر مرد آدمی جو ہے نا لڑکیوں کی طرح چوٹی ڈال کے، یعنی کپڑے ان کی طرح رنگ برنگے پہن کے پھرنا، یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ہے. یہ ایک چھوٹا گناہ ہے، چھوٹا عمل ہے، لیکن اس میں بہت سارے انوالو ہیں، جیسے ہم شاید اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں. پیشاب کے خطروں سے نہیں بچنا، جیسے حمام جا رہے ہیں آپ تو پیشاب یہاں وہاں لگا ہے، کپڑے کو لگ جا رہا، کبھی ہاتھ کو لگ جا رہا، کبھی بدن کو لگ جا رہا، تو یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ایک ہے. فرض اور واجب نماز کو ترک کرنا، فرض کو چھوڑنا بڑا گناہ، واجب کو چھوڑ کے ایسی سو جانا وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے جس پہ جو ہے سزا ہے. چغل خوری، کسی کی غیبت کرنا، تقدیر کا انکار کرنا. تقدیر میں آپ کے اللہ تعالیٰ نے سب لکھ دیا ہے، لیکن اس کا انکار کرنا، تقدیر وغیرہ کچھ نہیں ہے ایسے کہنا. یا بدفعالی کرنا، یعنی کہ جیسے بدفعالی کس کو کہتے ہیں آپ، جیسے پہلے دنوں میں ہوتا تھا اگر بلی آپ کے راستے سے گزر گئی تو بولتے تھے اب یہ کام نہیں ہوگا، تو پیچھے گھر پلٹ کے پھر واپس آتے تھے. جیسے دودھ کا ابل جانا گھر میں، تو بولے یہ اچھا عمل ہے، دودھ ابلا تو کچھ چیزیں آ جاتے. تو اگر کوئی باہر کوا جو ہے پکارے گا تو بولے کہ مہمان آ جائے گا. تو یہ سب سارے چیزیں ہیں. اور جو ہے اول اگر پکارے گا تو بولے کہ گھر ویران ہو جائے گا. یہ سب بدفعالی، بدشگنی ٹائپ کے چیزیں ہیں. یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہر چیز تکلیف دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں اور راحت دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں. تصویریں کیا بولتے ہیں آپ کے اسٹیچوز وغیرہ بنانا، مرنے پر جو ہے کپڑے پھاڑ کے نوحہ کرنا بولتے اس کو، کپڑے اپڑے پھاڑ کے جو ہے نا روتے. کمزوروں کو ناحق مارنا، بچے اور جانوروں کو مارنا، بچوں کو مارنا یا جانوروں کو مارنا. بعض لوگ ماں باپ جو ہے بچوں کے ساتھ بہت یعنی شدت کے ساتھ ان کو سزا سے یا لکڑیوں سے اس طریقے سے نا بچے کو بھی جو بہت احتیاط سے ان کو سزا دینا چاہیے، لیکن احتیاط کے ساتھ، سمجھا بجھا کے، ہلکی سزا کے ساتھ. لیکن وہ بھی گناہوں میں آ جاتا. پڑوس کو ستانا، یہ بہت سارے لوگ، یہ چھوٹا سا عمل ہے لیکن 90% مسلمان اس میں ملوث ہے. ٹخنوں سے نیچے اپنے پیر کو لٹکانا، پیجمے کو یعنی توپ کو یا جو بھی پائنٹ کو سب لٹکانا بھی کیا ہے آپ کا، یہ بھی بہت بڑا گناہ میں شامل ہے. اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا، سونے چاندی کے برتن میں کھانا پینا، مرد کا سونا یا ریشم پہننا، لڑائی جھگڑا کرنا، دھوکے بازی کرنا، صحابہ کو برا کہنا، خیانت، اگر کوئی چیز کسی کے پاس کوئی رکھا دی
تو اس کی چیز کو استعمال کر لینا یا نہ اسے واپس نہ لوٹانا، یہ خیانت ہے۔ ناحق کسی پر لان تان کرنا، وعدہ خلافی کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، یہ عورتوں کے بال کاٹنا، یہ بھی اوپر بھی آیا تھا نا، عورتوں کے اپنے بال کاٹ لینا، مصیبت پر واویلا مچانا، مختصر تنگ لباس زین طب کرنا، یہ بھی آج کل بہت ہوگا، چھوٹے لڑکے لڑکیوں کے جو ہے چھوٹے کپڑے پہننا، ایک دم ٹائٹ کپڑے پہننا جس سے پورا بدن نظر آئے، یا ایک دم باریک کپڑے پہننا جس سے نظر آ جائے، عورت کے ساتھ خلوت میں رہنا، کسی نامحرم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ یا ہاتھ ملانا، مصافحہ کرنا، شیک ہینڈ کرنا، عورت کا بغیر محرم کے سفر کرنا، یعنی اس کا باپ بھائی شوہر کے علاوہ کسی اور کے ساتھ دوسرے شہر کو جانا اکیلے، میوزک سننا، اپنے مال کو فضول ضائع کرنا، یہ بھی ہے۔ گھر میں آلریڈی ٹی وی ہے یا آپ کا فریج ہے اور ایک فریج لا کے رکھنا، یا انیسیسری چیزیں خریدنا، یا باہر کی چیزیں لا کے کھانا آدھے پھینک دینا، یہ سب فضول خرچی، یہ بھی گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ اور جو ہے آپ کی عورت کا بن سنور کر خوشبو لگا کر بے پردہ اجنبی مردوں کے سامنے نکلنا، مزدور کو اس کی مزدوری نہ دینا، بلا ضرورت لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، یعنی آپ پیسے مانگنا، کسی سے بھیک مانگنا، بدعت کا ارتکاب کرنا، اجنبی عورت کو دیکھنا آمدن، نماز کو اس کے وقت سے ہٹ کے پڑھنا، یعنی جیسے اذان نماز کا ٹائم 4 بجے عصر کا، ہم جو ہے نا اس کو ٹلا کے پڑھ رہے ہیں، یعنی بالکل مغرب کے قریب پڑھ رہے ہیں، نماز تو ادا ہو جائے گی لیکن گناہ ہوگا۔ نماز جلدی پڑھنا، برابر سجدے نہ کرنا، قیام میں بالکل کھڑے نہ ہونا، یہ بھی ہم نماز میں پڑھ چکے ہیں۔ کسی کو برے نام سے پکارنا، کچھ بھی بولتے، ارے کالے، ارے موٹے، ارے ٹھینگے، ارے گڈی، ارے لمبی، کچھ بھی اس قسم کے بات کرنا، نکٹی چپٹی، یہ سب گناہ کے بہت بڑے گناہ ہیں۔ یہ اولیاء سے، اللہ والوں سے عداوت کرنا، دشمنی کرنا، کھلے عام گناہ کرنا۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں آپ ٹھک چپ کے کر رہے ہیں تو وہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا کہ آپ عام کرتے، باہر نکل کے کر رہے ہیں، آپ جیسے بڑی تیز آواز سے گانے سنتے ہوئے آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، یہ کھلے عام گناہ ہے یہ۔ یا آپ بغیر برقعے کے آپ جو ہے خواتین بازار میں نکل رہے ہیں، کھلا گناہ ہے یہ۔ اپنے گناہوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، بعض لوگ جو ہے نا اپنی شیخی بگاڑنے کے لیے بولتے میں فلانے گناہ جب کرا تھا، فلانے گناہ کرتا ہوں میں، تو یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ مسجد میں باتیں وغیرہ کرنا دنیا کی، یہ بھی گناہ ہے۔ تو یہ چند گناہ ہے۔ اب ہم اس کے تھوڑا سا ڈیٹیلز میں پڑھتے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ آپ کا گناہ کیا ہے؟ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ نیکی کرنے سے چہرے پر روشنی، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نیکی کرنے سے چہرے پر روشنی اور دل میں نور پیدا ہوتا ہے، رزق میں زیادتی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ رزق میں زیادتی ہوتی ہے، رزق اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں، بدن میں طاقت اور چستی آتی ہے، اور مخلوق بھی اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ دیکھیں کتنی چیزیں آپ کو مل جا رہے ہیں نیکی کرنے والے کے، چہرے پہ نور، روشنی اور نور پیدا ہوتا ہے، رزق میں زیادتی ہوتی ہے، خوب رزق ملتا ہے، بدن میں طاقت ہوتی ہے، چستی ہوتی ہے، اور پھرتی ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، آپ کی اسٹرانگ ہوتے ہیں آپ، اور ایکٹیو ہوتے ہیں، اور مخلوق بھی ان سے محبت، سارے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور گناہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ چہرے پر سیاہی آ جاتی ہے۔ دیکھو آپ نیکی کرنے والے جیسے جتنے علماء ہوتے ہیں، اگر آپ دیکھے ہوں گے مدینہ مکے میں بھی آپ کالے ہوتے ہیں، ان کا رنگ کالا ہوتا ہے، لیکن جو ہے نا دیکھنے میں ایسے خوبصورت نظر آتے ہیں کیونکہ ان کے چہرے پہ نور ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے جو ہے ان کے چہرے دیکھتے رہ جانا دل بولتا ہے، حالانکہ کالے ہوتے ہیں لیکن ان کے چہروں پہ ایسا نور ٹپکتا ہے کہ بندہ دیکھتے رہ جاتا ہے۔ اور وہ گناہگار کرنے سے اچھا خاصا اسمارٹ ہے لیکن چہرے پر ایک قسم کی جو ہے نا اس کے عجیب سا محسوس ہوتا ہے، سب چیز اچھی رہنے کے باوجود بھی اس اچھا نہیں لگتا، اس کے چہرے پہ جو ہے نا لعنت جیسی برستی ہے، تاریکی پیدا ہوتی ہے، بدن میں سستی ہوتی ہے، رزق میں کمی ہوتی ہے۔ رزق میں کمی سے مراد یہ نہیں ہے کہ کمی ہو جاتا مینس وہ فقیر رہتا، ایسا نہیں۔ بعض لوگوں کو رزق بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ کماتے ہیں 1 لاکھ لیکن جو ہے ان کے ایسے خرچ ہو جاتے مہینہ ہونے تک پھر وہ زیرو ہو جاتے، تو یہ اللہ تعالیٰ ان کی برکت نکال دیتا۔
کہ رزق میں کمی یہی ہے، رزق میں برکت وہ ہوتی ہے آپ تھوڑے کماتے ہیں لیکن آپ کے سارے کام اس میں ہو جاتے ہیں، کوئی 5-6 ہزار بھی کما کے اس کے سارے کام اس میں نمٹ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اس میں برکت ہے، اللہ کی جو ہے نا اس میں اللہ نے اس میں برکت ڈال دی ہے، ورنہ اگر آپ 1 لاکھ کما کے بھی اس میں اللہ نے برکت تو وہ زیرو ہو جاتے ہیں آپ کے۔ مخلوق کے دلوں میں بھی اس سے نفرت ہوتی ہے، ہر کوئی گناہ گار سے نفرت کرتا ہے، یہ تو یار ایسا ہے یہ بندہ، اللہ معاف کرے بول کے اس سے نفرت کرتے ہیں۔ اب جو ہے نا ہم شرک کے بارے میں تھوڑا سا پڑھیں گے۔ شرک کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ یہ جو ہے نا آیت میں تھوڑا سا ذہن سے نکل گیا مجھے، یہ 48 سورہ آیت نمبر ہے، بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا، سورہ اعراف کی ہے شاید، بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا جو اس کا شریک ٹھہرائے، اور شرک کے علاوہ دوسرے گناہ جسے چاہے بخشتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسندیدہ گناہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ بندہ بغیر توبہ کے مر جائے شرک کر کے تو سیدھا جہنم میں چلے جائے، اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا، اللہ کے علاوہ کسی کو مانا، ولی کو یا فلانے کو کچھ مانا، تو اس کا کیا ہوگا؟ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا، اسے معاف نہیں کرے گا۔ اور ایک جو ہے آیت نمبر 116 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 116 ہے یہ، سوری وہ بھی سورۃ النساء کی تھی آیت نمبر جو ابھی ہم نے پڑھے تھے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ یہاں پہ سیم الفاظ ہیں، بے شک اللہ اس کو نہیں بخشتا جو کسی کو اس کا شریک بتائے، کوئی بھی بنائے، کوئی کیا ہے اللہ کے سوا کسی کو شریک بنائے گا تو اس کو کیا ہے؟ اللہ نہیں بخشے گا، اسے معاف نہیں کرے گا، اور اس کے سوا جسے چاہے جو بھی بڑا گناہ ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے سزا کے بعد معاف کر دیتے ہیں۔ جتنا بھی اگر دل میں اس کے مومن اس میں شرک نہیں تھا تو اس نے کتنا بھی بڑا 100 قتل بھی اگر کر کے وہ چلے جائے تو اسے سزا ملے گی، جہنم میں ہزاروں سال پتہ نہیں کتنے سال جلے گا، لیکن ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ اس کو سزا کمپلیٹ ہونے کے بعد جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دے گا، لیکن جو شرک کرے گا اسے کبھی جہنم سے نہیں نکالے گا۔ اگر مرتے وقت اس نے شرک سے توبہ نہیں کی اور اللہ کو اللہ نہیں مانا، دوسرے کو بھی اس کے برابر میں مانا، تو وہ کیا ہوگا؟ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا، وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا، یعنی کہ بہت دور گمراہ ہو گیا، اس کی واپسی ممکن ہی نہیں ہے۔ لقمان یہ جو ہے نا اس میں یہ ہے کہ بزرگ تھے یا پیغمبر تھے، بہرحال یہ سورہ لقمان میں وہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ یہ قرآن کی آیت نمبر 13 ہے لقمان کی، اس میں فرماتے ہیں کہ جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک کرنا بڑا بھاری ظلم ہے، اس سے بڑا ظلم کوئی دنیا میں نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ دنیا میں نہیں ہے شرک سے بڑھ کے، تو اس کو کیا ہے؟ آپ کو شرک سے بہت دور رہنا ہے ہم کو۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں اسی آیت نمبر 14 میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق تاکید کی ہے، اس کی ماں نے کمزوری میں اپنے پیٹ میں اٹھا کے رکھا اور 2 اس کا دودھ چھڑایا، تو انسان میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کرے۔ دیکھیں کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا رتبہ رکھا ہے، اپنے ساتھ ماں باپ کا ذکر کیا ہے، بولا میری یہ کرو، شرک نہ کرو، ماں باپ کی شکر گزاری کرو، میری یعنی اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ ہی ماں باپ کا ذکر کیا ہے، ان کی اطاعت کرو، ان کی تابعداری کرو، ان سے محبت کرو، ان کی شکر گزاری کرو۔ ماں نے کیسی تکلیفوں سے آپ کو پالا ہے، باپ نے کیسی تکلیفوں سے آپ تک رزق پہنچایا ہے اللہ کی طرف سے، تو یہ ان کا جو ہے شکر گزاری کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، یعنی اپنے ساتھ ماں باپ کا اللہ تعالیٰ جو ہے ذکر کیا ہے اس آیت میں۔
اور دوسری آیت میں کہہ رہے ہیں، میں اب اس میں ٹرانسلیشن پڑھ دیتا ہوں تاکہ ٹائم تھوڑا بچ جائے. اور اگر تجھ پر اس بات کا زور ڈالیں تو میرے ساتھ اس کو تو شریک بنائے جس کو تو جانتا بھی نہ ہو، کہنا نہ مان. یعنی دونوں کا اتنا بڑا رتبہ بتایا، لیکن یہاں پہ پوائنٹ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر وہ خدا نخواستہ تجھے شرک کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، حالانکہ اتنا اپنے ساتھ ان کا رتبہ بتایا، اگر وہ شرک کرنے کا کہہ رہے ہیں تو ان کی بات نہ مان. یہاں پہ بول رہے ہیں کہ ان کی بات کو نہ مان، ان لوگوں کی راہ پر نہ چل جو میری طرف رجوع ہو گئے، ان کی راہ پہ چل جو اللہ کی طرف ہو گئے. پھر تمہیں لوٹ کر میرے ہی پاس آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے تھے. اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر ماں باپ آپ کے خدا نخواستہ شرک کی طرف آپ کو لے جائیں تو ان کی بات کو نہ مانیں. پھر اس کے بعد آگے اور ایک جو ہے آیت 16 میں کہتے ہیں، بیٹا اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ کسی پتھر کے اندر ہو یا وہ آسمان کے اندر ہو یا زمین کے اندر ہو، تب بھی اللہ اس کو حاضر کر دے گا، بے شک اللہ بارئین باخبر ہے. یعنی آپ کہیں بھی کوئی عمل کرو، پتھر میں کرو، آسمان میں کرو، اس کا مطلب ہے کہ اندھیرے میں، اجالے میں، چھپ کے، اللہ سب آپ کے سامنے حاضر کر دے گا. آپ گناہ کریں گے تو بھی اللہ حاضر کر دے گا، اور آپ اچھا عمل کریں گے بھی تو حاضر کر دے گا. پھر سے جوائن کریے، 1-2 منٹ میں شاید یہ کلاس بند ہوگی، پھر دوبارہ ہم شروع کریں گے. تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سب آپ کا جو بھی عمل ہے اس کو حاضر کر دے گا. یہاں پہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم خدمت میں حاضر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت کیا ہوگا جب 5 چیزیں تم میں پیدا ہو جائیں گی، اور میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ تم میں پیدا ہوں یا 5 چیزوں کو پاؤ. وہ یہ ہے، اگر یہاں پہ جو ہے نا بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرما رہے ہیں، بے حیائی. بے حیائی جس سے کسی قوم میں یعنی کیا بولنا چاہیے، بالکل علانیہ ہونے لگے کیا جاتا ہو تو اس میں طاعون اور بیماریاں پیدا ہوتے ہیں. جیسے پینڈیمک جو آپ کا آیا ہے، یہ جو ہے بے حیائی کی وجہ سے حدیث کے مطابق ہے، یہ جو ان سے پہلوؤں میں نہیں تھی. ان کو کیا ہے، وہ بیماریاں آ جائیں گی، طاعون کی بیماری. اور جو قوم زکوٰۃ سے رک جاتی ہے تو آسمان سے ہونے والی بارش کو اللہ تبارک تعالیٰ روک دیتے ہیں. اگر جانور نہ ہوتے تو ان پر بارش برستی ہی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا کبھی بارش برسا دیتے ہیں، وہ ترس کھاتے ہیں جانوروں پہ کیونکہ وہ بزوان جانور ہیں. لوگ جب زکوٰۃ نہ دیتے تو اللہ تعالیٰ بارش کو روک دیتے ہیں. اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو قحط سالی، جس کی تنگی، ظالم بادشاہ ان پہ مسلط ہو جاتے ہیں. اور عمرہ جب اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے بغیر فیصلے کرتے ہیں تو ان پر دشمن مسلط ہو جاتے ہیں. آپ لوگ اب یہ پورے پکچر ساری دنیا میں آنکھ کھول کے ادھر ادھر دیکھیں آپ، تو آپ کو یہ سارے گناہ ہمارے پاس موجود ہیں. یعنی ہم جو ہے نا اللہ کے احکام کے ساتھ ہمارے لیڈرز فیصلے نہیں کر رہے تو ان کے اوپر جو ہے نا دشمن مسلط، دشمن جو ہے ان کے اوپر آ کے بیٹھ گئے، جو ان سے ان کے بعض چیزوں کو چھین لیتا ہے، ان سے جو ہے نا چیزیں لے لیتے، وہ دوسرے دشمن ہیں. یہ سب کو یعنی اکثر لوگوں کو، بچوں کو پتا ہوگا جو حالات ہے آج کل دنیا میں.